بسم اللہ الرحمن الرحیم واما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والادراکات وهو المعني بقولهم غریزة يتبعها العلم بالضروریات عند سلامة الآلات وقیل جوہر تدرک بها الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاہدۃ۔ اور بہرحال عقل تو ایسی قوت ہے نفس کی جس کی وجہ سے نفس تیار ہوتا ہے علوم اور ادراکات کے لیے، اور یہی مراد ہے ان کے قول کہ عقل ایسی فطری قوت ہے جس کے بعد علم کچھ ضروریات کا علم حاصل ہوتا ہے آلات کے سلامت ہونے کے وقت، آلات کی سلامتی کی صورت میں۔ وقیل اور کہا گیا کہ ایسا جوہر ہے جس کے ذریعے غائبات کا علم حاصل ہوتا ہے، دلائل سے اور محسوسات کا علم حاصل ہوتا ہے مشاہدے سے۔ آج کا یہ 16واں سبق ہے، انشاءاللہ عبارت پر اعراب، ترجمہ اور مختصر مطلب بیان کیا جائے گا۔ عبارت پر اعراب اور ترجمہ ہو گیا۔ یہاں مختصر مطلب یہ ہے کہ اسباب علم 3 ہیں، ان میں تیسرا سبب عقل ہے۔ اب یہاں سے عقل کا تفصیلی بیان شروع ہوا ہے، تو مصنف نے سب سے پہلے مناسب سمجھا کہ عقل کی تعریف ہو جائے۔ چونکہ عقل کی تعریف کئی تعریفات ہیں، تو مصنف نے یہاں پر ان تعریفات میں سے 3 تعریفات کو ذکر کیا ہے۔ پہلی تعریف کی ہے وَهُوَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا تَسْتَعِدُّ لِلْعُلُومِ وَالْإِدْرَاكَاتِ، یعنی عقل ایسی قوت ہے جو نفس کے اندر ہوتی ہے، اس قوت کی وجہ سے نفس علوم اور ادراکات کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علوم سے کیا مراد ہے؟ علوم سے مراد تصدیقات نظریہ ہے، اور ادراکات سے مراد تصورات نظریہ ہے۔ یعنی تصدیقات نظریہ اور تصورات نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے عقل تیار رہتی ہے بدیہیات کے ذریعے۔ اسی تعریف کا خلاصہ آگے کا وَهُوَ الْمَعْنِيُّ، اس کو معنوی مت پڑھنا، معنی عنا یعنی سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ مرمی کی طرح معنی۔ یہی مطلب ہے کہ وہ ایسی فطری قوت ہے۔ جو دوسری تعریف ہے یا حارث ابن حسد محاسبی کی تعریف ہے کہ ایسی فطری طاقت ہے کہ جس کے بعد کچھ ضروریات کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اگر اعلیٰ کیا ہوں انسان کے جو حواس وغیرہ صحیح سلامت ہوں تو اس سے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری تعریف کی ہے، یہاں ضروریات سے مراد یاد رکھنا ہے کہ ضروریات سے بعض ضروریات مراد ہے۔ تیسری تعریف میں کہا گیا کہ عقل کیا ہے؟ جوہر ہے۔ عقل ایک جوہر ہے جس سے غائبات یعنی تصدیقات نظریہ اور تصورات نظریہ کو جانا جاتا ہے دلائل کے ذریعے اور محسوسات کو مشاہدے کے ذریعے۔ عقل ایک ایسا جوہر ہے۔ تو اس تعریف کی روشنی میں عقل جوہر بن جائے گی، اور اوپر کی دونوں تعریف کی روشنی میں عقل عرض بن جائے گی۔ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا، تو یہ بھی علم کا سبب ہے۔ صرح بذلك، مصنف نے اس کی صراحت کی ہے، لما فيه من خلاف السمنیۃ والملاحدۃ فی جمیع النظریات، اس لیے کہ اس میں سمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے تمام نظریات میں، وبعض الفلاسفۃ فی الالہیات، اور بعض فلاسفہ کا الہیات میں اختلاف ہے، بناء علی کثرت الاختلاف و تناقض الآراء، کثرت اختلاف اور تناقض آراء کی بنیاد پر۔ والجواب ان ذلک لفساد النظر، اور جواب یہ ہے کہ یہ فساد نظر کی وجہ سے ہے۔ فلا ینافی کون النظر الصحیح من العقل مفیدا للعلم، لہذا یہ منافی نہیں ہوگا عقل کی نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے، عقل کی نظر صحیح کے مفید علم ہونے کے تعلق سے سلسلے میں منافی نہیں ہوگا۔ علی ان ما ذکرتم استدلال بنظر العقل ففیہ اثبات ما نفیتم فیتناقض، علاوہ ازیں جو تم نے ذکر کیا وہ استدلال ہے نظر عقل سے، لہذا اس میں اس چیز کو ثابت کرنا ہے جس کی تم نے نفی کی، تمہارا قول
متعارض ہو گیا، تمہارے قول میں تناقض ہو گیا۔ فَإِن زَعَمُوا، پس اگر وہ کہیں أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِلْفَاسِدِ بِالْفَاسِد کہ معارضۃ الفاسد بالفاسد ہے، قلنا ہم جواب دیں گے اما ان یفید شیئا فلا یکون فاسدا، یا تو یہ کچھ فائدہ دے گا فلا یکون فاسدا تو فاسد نہیں ہوگا، اولا یفید یا فائدہ نہیں دے گا فلا یکون معارضہ تو یہ معارضہ نہیں ہوگا۔ سمجھیے دراصل یہاں کیا مسئلہ ہے۔ مصنف نے یہ کہا ہے کہ فہو سبب للعلم ایضا کہ یہ بھی علم کا سبب ہے۔ کیا پتہ، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ عقل علم کا سبب ہے، جب ماقبل میں بیان کر دیا گیا اسباب علم 3 ان میں عقل بھی ہے، اور یہ تو یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی کہ عقل بھی سبب ہے، اور ماقبل میں جب خبر صادق کو بیان کیا، حواس کو بیان کیا، تو ان دونوں کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ بھی سبب ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر کیوں کہا، اس کی صراحت کیوں کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے دراصل عقل کو سمنیہ اور ملاحدہ اسی طریقے سے فلاسفہ سبب علم نہیں مانتے ہیں، تو ان کی تردید کے لیے مصنف نے زور دے کر یہ کہا کہ یہ بھی علم کا سبب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ سمنیہ، ملاحدہ اور فلاسفہ نظر عقل کو مفید علم کیوں نہیں مانتے ہیں، سبب علم کیوں نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے جو اعتراض کیا ہے کثرت اختلاف اور تناقض آراء کو بنیاد بنا کر کیا ہے۔ پھر آگے مصنف نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے فَإِنْ قِيلَ كَوْنُ النَّظْرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ إِنْ كَانَ ضُرُورِيًّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي قَوْلِنَا الْوَاحِدُ نِصْفُ الْاثْنَيْنِ وَإِنْ كَانَ نَظَرِيًّا يَلْزَمُ إِثْبَاتُ النَّظْرِ بِالنَّظْرِ وَإِنَّهُ دَوْرٌ۔ پس اگر اعتراض کیا جائے کہ نظر کا مفید علم ہونا اگر مفید علم ضروری ہے، ان کان ضروریًا اگر مفید علم ضروری ہے، لم یقع فیہ خلاف تو اس میں اختلاف واقع نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارا قول الواحد نصف الاثنین میں ہے، وَإِنْ كَانَ نَظَرِيًّا اور اگر مفید علم نظری ہے تو لازم آئے گا نظر کو نظر سے ثابت کرنا، اور یہ دور ہے۔ قلنا الضروری قد یقع فیہ خلاف، ہم جواب دیں گے کہ ضروری میں کبھی اختلاف ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، اما لعناد او لقصور فی الادراک، یا تو عناد کی وجہ سے او لقصور فی الادراک یا ادراک میں کمی کوتاہی کی وجہ سے۔ فإن العقل متفاوت، اس لیے کہ عقل متفاوت ہیں، عقل مختلف ہیں، بحسب الفطرت، فطرت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، باتفاق من العقلاء، عقلاء کے اتفاق سے، واستدلال من الآثار اور آثار سے استدلال کی وجہ سے، وشہادت من الاخبار اور اخبار کی شہادت کی وجہ سے، والنظری قد یثبت بنظر مخصوص اور نظری کبھی ثابت ہوتا ہے نظر مخصوص سے، لا يعبر عنہ بالنظر جس کو نظر سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے، قولنا ہمارا قول ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث یفید العلم بحدوث العالم بالضرورت، جیسا کہ کہا جاتا ہے ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ فائدہ مفید علم ہے، عالم کے حدوث کے لیے مفید علم ہے بداہتاً، یہ فائدہ دیتا ہے عالم کے حدوث کا بداہتاً، ولیس ذلک بخصوصیت هذا النظر اور یہ اس نظر کی خصوصیت نہیں ہے، بل لکونہ صحیحا مقرونا بشرائطہ بلکہ اس کے صحیح اور مقرون بالشرائط ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی شرائط سے ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے ہے، فیکون کل نظر صحیح مقرون بشرائطہ مفیدا للعلم، تو ہر وہ نظر جو صحیح ہو اور ملی ہوئی ہو اپنی شرائط کے ساتھ تو مفید علم ہوگی۔ وفی تحقیق هذا المنع زیادت تفصیل اور اس اعتراض کی تحقیق میں زیادہ تفصیل ہے، لا یلیق بهذا الکتاب جو تفصیل اس کتاب کے مناسب نہیں ہے۔ دراصل شارح تفتازانی نے ان لوگوں کی طرف سے کہ اعتراض نقل کیا اور اس کا جواب دیا۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نظر عقل مفید علم ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہوگا یا نظری؟ آپ جس شق کو بھی اختیار کریں گے وہ باطل ہے۔
جیسے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ضروری کے اندر اختلاف نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے علم ضروری حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری شق یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ وہ علم ضروری ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری اور بھی چاہیے۔ اب چونکہ وہ بھی ضروری ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری اور چاہیے۔ یہ سلسلہ یا تو ختم ہو جائے گا یا چلتا رہے گا۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ تسلسل ہے اور یہ باطل ہے، تو لہذا اس سے علم ضروری کا حاصل ہونا باطل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، رک گیا، کہیں سے گھوم گیا، تو یہ دور ہے اور دور بھی باطل ہے، لہذا اس سے علم نظری کا حاصل ہونا بھی باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ علم نظری کو ماننے کی صورت میں یا تو تسلسل لازم آ رہا ہے یا دور لازم آ رہا ہے، اور یہ دونوں باطل ہیں۔ اس کا جواب شارح تفتازانی نے قلنا الضروری قد یقع فیہ خلاف سے دیا ہے۔ اس کا بہت ہی ماشاءاللہ معقول جواب دیا ہے۔ شارح نے یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، آپ کا یہ کہنا کہ ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، بلکہ ضروری میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ عقلیں متفاوت ہوتی ہیں، عقلوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے، کسی کی عقل کم ہوتی ہے، کسی کی عقل تیز ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ضروری کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ مکابرتاً عناداً، کبھی کبھار تکبر کی وجہ سے لوگ ضروری کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس طرح حواس یہ سبب علم ہے لیکن کچھ لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو عناد کی وجہ سے بھی کر دیتے ہیں، ہٹ دھرمی کی وجہ سے بھی، اور کبھی کبھار کم علمی کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، جس کو شارح نے کہا لقصور فی الادراک، یعنی موضوع و محمول کا جو تصور ہے اس کا ادراک کم ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اختلاف کر جاتا ہے کہ نہیں اس میں ایسا ہونا چاہیے۔ عقل متفاوت ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں شارح نے ایک دو بات یہاں پر یہ کہی ہے کہ عقلاء کا اتفاق ہے، بالکل عقلاء کا اتفاق ہے، عقل متفاوت ہوتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر آپ اس سے علم ضروری مراد لیتے کہ اس سے حاصل ہونے والا ضروری ہوگا تو وہ بھی باطل ہے، باطل نہیں ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ نظری جو ہے کیسی مخصوص نظر سے ثابت ہو جاتا ہے، وہ ہوتا نظری ہی ہوتا ہے لیکن اس کو عرف میں نظری سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے، ہوتا وہ نظری ہی ہے، تو مخصوص نظر سے حاصل ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ دور اور تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ اخیر میں خلاصہ کلام کے طور پر یہ ہے کہ یاد رکھیے یہ جو نظر مخصوص ہے، ایسا نہیں ہے کہ نظر مخصوص ہی سے علم حاصل ہوگا، علم نہیں، بلکہ ہر وہ نظر جو صحیح ہو، اصول ضوابط کے مطابق نظر ہو اور اپنی شرائط اس کے اندر، اس کی شرائط نظر کے اندر اس کی شرائط موجود ہوں تو وہ نظر مفید علم ہوگی۔ اس کے بعد اخیر میں ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے جو اعتراض ہے اس میں بہت سارے جو ہے طویل بحثیں کی گئی ہیں، اس مختصر رسالے میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔